أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 218 ہے جو کہ رکن نمبر 27 کی آیت ہے. آیت نمبر 218. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک کا جو آخری درس تھا اس میں رکن نمبر 27 کی ابتدا ہم نے کی ہے جو کہ رکن نمبر 217 سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 217 سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 217 اور آیت نمبر 218 یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں اور آیت نمبر 218 کا بڑا گہرا ربط اس کی پچھلی آیت نمبر 217 سے ہے. پچھلا درس کا اعادہ تو نہیں کر رہا ہوں، البتہ چند جھلکیاں پچھلے درس کی جو آیت نمبر 217 کے تعلق سے آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ آج کی آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کی ایک ٹکڑی کو ایک سریے کے لیے، ایک غزوے کے لیے بھیجا، ایک جنگ کے لیے بھیجا. ایک قافلہ تھا، اس پر نگاہ رکھنا تھا. صحابہ کی یہ چھوٹی سی جماعت جب نکلی تو وہ مہینہ تھا جمادی الاخر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالخصوص ایک قافلے پر نگاہ رکھنے کے لیے اس ٹکڑی کو بھیجا تھا. وہ ٹکڑی، وہ لشکر اس قافلے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ قافلہ جس میں عمر بن الحضرمی نامی ایک کافر تھا، اس قافلے کا وہ سردار تھا، سربراہ تھا. اس قافلے کو جیسے انہوں نے دیکھا جس میں بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ مال غنیمت اس میں تھا، تو صحابہ کو یوں لگا کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اور جمادی الاخر کے آخری ایام تھے، بالکل آخری دن تھے. صحابہ نے سوچا کہ اگر اس قافلے کو اگر ہم نے اب جانے دیا تو رجب شروع ہو جائے گا جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو انہوں نے جلدی کی اور اس قافلے پر حملہ کیا، یہاں تک کہ عمر بن الحضرمی مارا گیا، قتل کر دیا گیا اور وہ قافلے کا سارا مال و دولت لوٹ لیا گیا مال غنیمت کے طور پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے 2 قیدی بھی اس میں پکڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو معلوم ہوا کہ جس وقت وہ جنگ ہوئی، جس وقت وہ جہاد ہوا، وہ رجب کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں نے کب تم سے یہ کہا تھا کہ حرمت والے مہینے میں جہاد کرو، تم نے تو حرمت والے مہینے میں جہاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال غنیمت بھی نہیں لیا، ان دونوں قیدیوں کو بھی اپنے قبضے میں نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو آزاد چھوڑ دیا، یوں ہی چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی ان صحابہ سے ناراض ہو گئے، چشمک کرنے لگے
اور انہیں باتیں سنانے لگے کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، کہ صحابہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اپنے اس گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا، جنگ کی، جبکہ شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، آیت نمبر 217، جس میں اللہ نے کہا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قل، آپ کہیے، قتال فیہ کبیر، یقیناً اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں اللہ نے بات کہی؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو یہ بڑے پاک باز، پارسا، خدا ترس لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کا لحاظ نہ رکھا، اور اس میں ہمارے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا، جنگ بھی کی انہوں نے، ہمارے 2 قیدی بھی پکڑ لیے، یہ کیسے لوگ اعتراض کیا؟ تو اللہ کہتا ہے ان کا اعتراض کرنا یہ ان کے شائع نشانی ان کو جستا نہیں ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا؟ یقیناً اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کی کارستانیاں کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کی کارکردگیاں کیا ہے؟ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ انہیں بہت بڑا گناہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بالمقابل یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکا جائے۔ صد عن سبیل اللہ، یہ تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ وکفر بہ، اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کر لی ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ والمسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے، خانہ کعبہ میں آنے سے روکتے ہیں۔ وہ ہے کہ صحابہ کو، مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خانہ کعبہ پہ آنے سے روکا، اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں رک گئے تھے، اس وقت ذی قعدہ کا مہینہ تھا، جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ اس حرمت والے مہینے کا انہوں نے لحاظ نہ رکھا، نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو واپس پلٹا دیا مدینہ، اور کہا کہ اگلے سال آنا۔ انہوں نے تو حرمت والے مہینے کا لحاظ نہ رکھا، اور تم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم حرمت والے مہینے کا لحاظ کیوں نہیں کرتے ہو۔ وہ اخراج اہلہ منہ، اور اہل مکہ کو ان کی جگہ سے نکالنا، جلا وطن کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو مکہ کے تھے، مہاجر، انہیں مکہ سے اتنا ظلم کیا ان پر مکہ میں کہ انہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ یہ جب ظلم کر رہے تھے تو اس وقت تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 13 سال مکہ میں رہے، کئی مرتبہ رجب آیا، کئی مرتبہ ذی قعدہ آیا، کئی مرتبہ ذی الحج آیا، کئی مرتبہ محرم آئے، 4 مہینے آئے۔ انہوں نے تو کبھی اپنے ظلم کو روکا نہیں، ظلم کی انتہا کر دی۔ اس وقت حرمت والے مہینے کہاں گئے تھے؟ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا ساری کی ساری مسلمانوں پر لازم ہے؟ یہ کیوں نہیں لحاظ رکھتے؟ اگر صحابہ نے غلطی سے، صحابہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ جماعت الاخر کا آخری دن ہے، مگر وہ رجب کا پہلا دن نکل گیا۔ صحابہ نے غلطی سے رجب والے مہینے میں جہاد کیا، لڑائی کی، غلطی تھی، مگر ہو تو گیا تھا، اس لیے صحابہ بھی پشیمان تھے۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے تمہارے مقابلے میں، یقیناً گناہ ہے، مگر جو کام تم کر رہے ہو یہ اکبر عند اللہ، کیا کہا اللہ نے؟ یہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جہاد کرنا، لڑنا، قتل کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو فتنہ ہے اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور یہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کرنا، یہ فتنہ جو ہے اکبر من القتل، صحابہ نے جو قتل کیا ہے اس سے بڑا ہے، قتل اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا گناہ ہے۔ اللہ نے اس واقعے کے ضمن میں اس آیت کو نازل کیا، اور اسی طرح مشرکین مکہ کی اس عمل کو بھی اللہ نے یہاں پر بیان کیا، کہا کہ یہ مشرکین، یہ کفار ایسے ہیں کہ ان کی تو شدت سے خواہش ہے کہ تمہیں مرتد کر دیں، یہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم مرتد نہ ہو
जाओ, अपने दीन से फिर न जाओ। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। अगर इनसे हो सके तो ये तुम्हें तुम्हारे दीन से ही फेर दे, उस वक्त तक तुमसे लड़ते रहे। ये तो उससे बड़ा गुनाह है, किसी को उसके दीन से फेर देना ये तो उससे बड़ा गुनाह है। ये तो इनकी ख्वाहिश ऐसी है। फिर अल्लाह ने मुर्तद की सजा यहाँ पर बयान की और कहा वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर। जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए और उसी पर उसकी मौत हो जाए तो यकीनन वो काफिर है। फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। यकीनन ऐसे लोगों के अमाल अकारत गए, जाया हो गए, बर्बाद हो गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फउलाइका अस्हाबुन नार। और ये लोग नार वाले, आग वाले, जहन्नमी है। हुम फिहा खालिदून। जो मुर्तद होता है उसकी हमेशा हमेशा वाला ठिकाना जहन्नम होता है। तब अल्लाह ने आयत नाजिल की तो सहाबा को इत्मीनान हुआ। वो सहाबा की टुकड़ी चंद ही थे, तफसीरों में आता है कि मुश्किल से 7, 8 या 10 सहाबा थे उसमें। उन्हें भी इत्मीनान हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी भी दूर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल गनीमत को लिया, उसके हिस्से किए और जो 2 कैदी थे उनके बदले फिदिया लेने को भी तैयार हो गए। और आप सल्लल्लाहु की जब नाराजगी दूर होगी तो दूसरे मुसलमानों की भी नाराजगी दूर हो गई, सहाबा खुश हो गए। मगर एक सवाल इन्हीं सहाबा के अंदर बाकी था, वो था कि चलो दुनियावी एतबार से तो हम पर कोई इल्जाम नहीं रहा, हमने कोई गुनाह का काम नहीं किया, अल्लाह ने बिलखुसूस हमारे ताल्लुक से आयत नाज़िल कर दिया। मगर उखरवी अंजाम क्या है, आखिरत में हमारा क्या होगा, क्या हम गाजी है या नहीं है? हमने तो गुनाह का काम किया है, हुर्मत वाले महीने में जिहाद किया तो अल्लाह ने माफ कर दिया, मगर हम तो गजवा करके आए हैं, जंग करके आए हैं, अल्लाह के राह में जिहाद करके आए हैं, जीत कर आए, तो हम गाजी है या नहीं है? हमें कोई अजर सवाब आखिरत में मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है? सहाबा के ज़हन में ये भी एक पस पेश था, ये भी एक सवाल था। अल्लाह तबारक तआला ने उनके सवाल के जवाब में आयत नंबर 218 को अल्लाह नाज़िल कर दिया। गोया कि आयत नंबर 218 आयत नंबर 217 का ततिम्मा है, इसी से रब्त रखने वाला, इसी से ताल्लुक रखने वाली ये आयत है। क्या कहा अल्लाह ने, जो कि आज के दर्स की आयत है। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिन्होंने जिहाद किया, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह से रहमत के उम्मीदवार हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख सकते हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार है। वल्लाहु गफूर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। जितने सहाबा उस टुकड़ी में थे सारे के सारे मुहाजिर थे, सारे के सारे मुहाजिर सहाबा थे, वो थे मक्का से हिजरत करके मदीना आए, कोई भी अंसारी साहबी नहीं था। इसलिए अल्लाह ने जो आयत नाजिल की कहा कि बेशक जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में, ये लोग अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखें, मतलब आखिरत में भी इन्हें अजर सवाब मिलेगा। ये गाजी है, इन्होंने जंग करके आए, हालांकि हुर्मत वाले महीनों में इन्होंने किया है, मगर ये जो गुनाह है ये शिर्क और कुफ्र के मुकाबले में छोटा है, इसलिए अल्लाह ने माफ कर दिया। इसलिए अल्लाह ने एक अपनी सिफत इस्तेमाल की, कहा वल्लाहु गफूर, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहीम, रहम भी दुनियावी एतबार से अल्लाह ने बख्श दिया, और रहमत अल्लाह की है कि आखिरत में अजर सवाब भी दे रहा है। गाजी का खिताब भी मिल गया और आखिरत में अजर सवाब भी। सहाबा इस आयत को सुनकर इतने खुश हुए कि दुनियावी एतबार से भी माफ कर दी गई और आखिरत में भी अल्लाह तआला ने अजर सवाब रखा। अब आयत का जो अंदाज है इस पर गौर कीजिए और याद रखिए, आयत नंबर 218 एक तफसीरी आयत है, इसको जब तक आयत नंबर 217 से नहीं पढ़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, इस वाक्य के ज़िमन में इन दो आयतों को न समझेंगे तो ये आयत का सही मफहूम कभी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि आयत नंबर 218 का जो अंदाज है वो इस तरह है, इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और हिजरत करें, वो जाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के राह में जिहाद करे। 3 शराइत अल्लाह ने लगाई अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार होने के। और कीजिए आप, अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार होने के लिए 3 शराइत क्या लगाई, ईमान लाए, हिजरत भी करे, अल्लाह के राह में जिहाद भी करे, ऐसे
اللہ کی رحمت سے امید لگا سکتے ہیں. گویا کہ اگر کوئی صرف ایمان لائے اور ہجرت نہ کرے یا ایمان لائے اور جہاد نہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں لگا سکتا ہے؟ یقیناً لگا سکتا ہے. پر یہ آیت اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ آیت صرف ان صحابہ کو خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئی ہے, ان صحابہ کے دلی اطمینان کے لیے نازل ہوئی ہے, ان صحابہ کے ذمہ میں نازل ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے انہی صحابہ کی صفات کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. کیا کہا؟ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا, ایمان لے آئے اور ہجرت کی, جتنے صحابہ ساتھ ہیں مہاجر تھے, وہ جاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کر کے آپ کے پاس آئے. تینوں صفات انہی صحابہ میں پائی جاتی ہے. ہر ایک میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جا سکتی. قیامت تک جتنے مسلمان جو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہتے ہیں, امید رکھنا چاہتے ہیں, یہ تینوں صفات جمع نہیں ہو سکتی ہیں. حالانکہ ہر ایک میں واو ہے. واو سے مراد اینڈ کا مطلب تینوں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. یہ تینوں شرائط کسی سے پوری نہیں ہو سکتی ہے. مگر اللہ نے کیا کہا؟ اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو سکتے ہیں. مطلب ایسے ہی لوگ, معلوم ہوا کہ ایسے لوگ قیامت تک اس طرح کے نہیں آنے والے. یہ بالخصوص انہی صحابہ کے تعلق سے نازل ہوا جنہوں جو ایمان لے آئے, ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو اللہ نے کہا واللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے ان صحابہ کو بخش دیا, معاف کر دیا, ان کے اخروی اجر کو بھی اللہ نے قائم اور دائم رکھا. یہ تھی دو آیتیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.